الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے انسان کو مختلف نعمتیں عطا کی ہیں. ہر نعمت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کرنا عبادت ہے. انسان کو اللہ نے بدن دیا ہے. بدن کی توانائیوں کو اللہ کے راستے میں صرف کرنا عبادت کہلائے گا. آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس میں بدن کی توانائیاں خرچ ہوتی ہیں، تو بدن کی توانائیوں کو نماز اور روزے میں خرچ کرنا یہ بدن کی عبادت کہلائے گی. مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ مال کی عبادت کہلائے گی. جیسے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، لوگوں کی مالی ضروریات پوری کرتے ہیں، تو یہ آپ کی مالی عبادت کہلائے گی. عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو حیوانات میں سے انسان کا امتیاز ہی عقل کی بنیاد پر ہے. تو جب عقل اتنی بڑی نعمت ہے تو آخر عقل کی بھی کوئی عبادت ہوگی. جیسے بدن کی عبادت ہے توانائیاں خرچ کرنا نماز روزے میں، اسی طریقے سے مال کی عبادت ہے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. عقل اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے تو جتنا اس کا اعزاز ہے اسی قدر اس کی عبادت بھی بڑی ہوگی. تو آخر وہ عبادت ہے کیا؟ تو یاد رکھیے کہ عقل کی عبادت تفکر ہے، تدبر ہے. عقل کا کام غور و فکر کرنا ہے، تو تدبر اور تفکر کرنا یہ عقل کی عبادت ہے. تدبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے کچھ لمحات کے لیے یکسو ہو جائیں اور اپنے خیالات کو ایک نقطے پر مرتکز کر کے یہ غور و فکر کریں کہ میرا رب کون ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں. کائنات پر غور و فکر کریں. اپنے گرد و پیش کے ماحول میں جو بکھری ہوئی نشانیاں ہیں، اپنے جسم کے اندر جو مختلف نشانیاں ہیں، جسم کا نظام کتنا پیچیدہ ہے، اس کا مطالعہ کر کے، اس کا ادراک کر کے غور و فکر کیا جائے کہ اس کا خالق کون ہے. اللہ تبارک و تعالی ہے. پھر یہ غور و فکر کیا جائے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. تیسرے نمبر پر یہ غور و فکر کیا جائے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ مقصد میں نے اب تک کتنا پورا کیا ہے. تو کچھ دیر کے لیے ہر چیز سے یکسو ہو کر اپنے خیالات کو ان نکات پر مرتکز کر کے غور و فکر کرنا یہ تدبر کہلائے گا، یہ تفکر کہلائے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے عقل کو دیگر نعمتوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طریقے سے عقل کی اس عبادت کو بھی فوقیت حاصل ہے. قرآن کریم میں 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں تفکر اور تدبر کی طرف متوجہ کرتا ہے. افلا یتفکرون، افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تدبرون، افلا یتدبرون، اولم ینظروا، اولم یتفکروا. یہ وہ تمام کلمات ہیں جن کے ذریعے قرآن کریم انسانیت کو غور و فکر کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اے انسان، اس دنیا میں تم موجود ہو، نعمتیں استعمال کرتے ہو، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو، کبھی غور و فکر تو کرو کہ ان نعمتوں کا خالق کون ہے. سورج کی روشنی تم سالہ سال تک استعمال کرتے ہو، تمہیں بل نہیں دینا پڑتا. سورج کی توانائیاں
تم استعمال کرتے ہو، زمین کی نعمت تم استعمال کرتے ہو، ہوا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اس نعمت کا استعمال کرتے ہو۔ بارش کی نعمت ہے، اپنے جسم پر غور و فکر کرو، تمہارے جسم کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں پنہا ہیں، تو آخر کبھی غور تو کرو کہ ان نعمتوں کا خالق کون ہے، اور اس خالق نے مجھے یہ نعمتیں کیوں دی ہیں، اور یہ نعمتیں میں اس خالق کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق استعمال کرتا ہوں یا نہیں۔ اس تدبر کی طرف، اس تفکر کی طرف، اس غور و فکر کی طرف قرآن کریم آپ کو متوجہ کرتا ہے۔ عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ اے اماں جان، آپ ہمیں کوئی وہ بات بتلائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی نگاہ میں حیرت انگیز ہو، ہمیں وہ مشاہدہ اپنا بتلا دیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ ایک مرتبہ رات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ مجھے کچھ وقت اپنے رب کی عبادت کرنے دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کا ساتھ مجھے محبوب ہے، لیکن جس چیز کو آپ پسند کرتے ہو وہ بھی مجھے محبوب ہے، یعنی اگر آپ اس وقت عبادت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی مجھے پسند ہے، جس طرح آپ مناسب سمجھیں آپ کیجئے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے آپ علیہ السلام نے عبادت شروع کی اور آپ پر گریہ طاری ہوا، آپ نے رونا شروع کیا، اس قدر رقت آپ پر طاری ہوئی، اس قدر آنسو مبارک آپ کی چشمان مبارکہ سے بہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، آپ کا چہرہ انور تر ہو گیا، یہاں تک کہ جس جگہ آپ تشریف فرما تھے وہ زمین تر ہو گئی، آپ کی گود مبارک بھی تر ہو گئی۔ اس قدر رقت کے عالم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات گزاری، یہاں تک کہ صبح ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے نماز کی اطلاع دی، اور ساتھ ہی عذرائے محبت عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی حضرت بلال نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم اگر محنت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مشقت کرتے ہیں تو ہماری تو مجبوری ہے، گناہ معاف کروانے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کے حبیب کو اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس قدر محنت کیوں فرماتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر آپ نے مزید فرمایا، اس اگلے حصے کے لیے میں نے یہ روایت سنائی، آپ نے فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر غور و فکر نہ کرے تو اس کے لیے تباہی ہی تباہی، اور وہ آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہیں؟ آگے آیت ان کی تعیین کرتی ہے کہ عقل مند ہوتے کون ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بیٹھے بھی، لیٹے لیٹے بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ یعنی عقل کی جس عبادت کا میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن کریم یہاں اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تفکر اور تدبر کرنے والے ہی در حقیقت عقل مند ہیں، اور جب وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے پروردگار یہ جو ساری کائنات آپ نے پیدا کی ہے یہ لغو پیدا نہیں کی آپ نے، آخر اس کا کوئی مقصد ہوگا، ایک خاص مقصد کے تحت آپ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں تک گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ بدن اور مال کی طرح عقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جیسے بدن اور مال کو آپ اللہ کے راستے میں استعمال کر کے اجر حاصل کرتے ہیں، ایسی ہی عقل کی جو صلاحیت ہے غور و فکر، اسے بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے عبادت سر انجام دی جا سکتی ہے، اجر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور عقل کی عبادت کیا ہے؟ تدبر اور تفکر، غور و فکر، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر، نشانیوں میں غور و
فکر، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر، دنیا میں آنے کے مقصد پر غور و فکر۔ اور میں نے ایک اور بات عرض کی کہ جیسے عقل کو دیگر نعمتوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طریقے سے عقل کی جو عبادت ہے اس کو بھی فوقیت حاصل ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر، تفکر ساعت خیر من قیام لیل، ایک لمحے کا تفکر کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی ساری رات نوافل پڑھتا ہے، بغیر غور و فکر کیے وہ پڑھتے چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک طرف بیٹھ کر غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو یہ روایت آپ کو بتاتی ہے کہ تفکر کرنے والا افضل ہے۔ گویا کہ بدن کی اور مال کی جو نفلی عبادات ہیں، نفلی نمازیں ہیں، نفلی انفاق فی سبیل اللہ ہے، ان سے تدبر اور تفکر کو ان پر فضیلت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی۔ تو یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ جیسے عقل کو دیگر نعمتوں پر فوقیت حاصل ہے، اسی طریقے سے عقل کی عبادت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت فوقیت دی ہے۔ اور قرآن کریم میں دسیوں آیات میں مختلف اصطلاحات اور تعبیرات کے ساتھ اللہ نے انسان کو اس تفکر کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس تفکر کے لیے سب سے بنیادی چیز تنہائی ہے، خلوت ہے۔ آج انسان سماج میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا، تو باقی تدبر کے لیے وہ کہاں سے وقت نکالے؟ تو وقت آپ کو نکالنا پڑے گا، خلوت کے کچھ لمحات آپ کو نکالنے پڑیں گے تفکر اور تدبر کے لیے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار اکیلے خلوت میں، تنہائی میں قبرستان چلے جایا کیجیے۔ قبرستان میں چاروں طرف تنہائی کا بسیرا ہوتا ہے، ہر طرف ایک وحشتناک ماحول ہوتا ہے۔ اس ماحول میں کھڑے ہو کر آپ اصحاب القبور کو مخاطب کر کے ان سے کچھ سوالات کریں، ان سے پوچھیں کہ تمہارا وہ مال کہاں گیا جس کو کمانے کے لیے تم نے رب کو بھلا رکھا تھا۔ ان سے سوال کریں کہ تمہاری وہ اولاد کہاں گئی جن کی تربیت اور جن کی پرورش میں، جن کو کھلانے پلانے میں تم نے اپنے آپ کو اتنا کھپا رکھا تھا کہ تم نے اپنے رب کو پس پش ڈال رکھا تھا۔ ان سے یہ بھی پوچھئے کہ تمہارا وہ منصب کہاں گیا، تمہارا وہ سماجی مقام کہاں گیا جس کے بلبوتے پر تم دنیا میں ناز کیا کرتے تھے اور مسجد کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ان سوالات کے جوابات اصحاب القبور تو آپ کو نہیں دے سکیں گے، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو دے سکے گا کہ نہ تو ان کا مال ان کے کام آیا، نہ ان کی اولاد ان کے کام آئی، نہ ان کا منصب اور ان کا جو سماجی مقام اور مرتبہ تھا نہ وہ ان کے کام آیا، نہ ان کا تنتنہ ان کے کام آیا۔ ان کے کام اگر کوئی چیز آئی ہے تو وہ ان کا عمل ہے۔ تو یہ تفکر ہی کی ایک صورت ہے کہ آپ دنیا میں آنے کا مقصد تلاش کرتے ہیں اس ذریعے سے کہ جن لوگوں کے پاس اب موقع نہیں رہا ان کے درمیان کھڑے ہو کر آپ اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کل میں نے بھی ادھر ہی آنا ہے، اسی قبرستان میں میری قبر ہونی ہے، مختلف لوگوں کا یہاں گزر ہونا ہے، تو کیا میں ان لمحات سے کچھ فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ جو فرصت ہے اس سے میں کوئی فائدہ اٹھاتا ہوں؟ تو تفکر کی، تدبر کی یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ تنہائی میں یکسوئی تو ہمیں میسر نہیں ہوتی، قبرستانوں پر گزر ہوتا ہے، تو وہاں کبھی تنہائی میں جا کر اس عمل کو دہرایا جائے۔ اس کے ذریعے انسان دنیا سے بے پرواہ ہوتا جاتا ہے، دنیا کی ہوس اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ تنہائی میں نے عرض کیا کہ خلوت کے کچھ لمحات انسان کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پر اپنی شخصیت کی تعمیر کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ آپ ماحول کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے لیے خلوت کے لمحات تلاش کریں، جیسے اصحاب الکہف نے کیا تھا۔ اصحاب الکہف کے نام پر قرآن کریم میں پوری ایک صورت ہے۔ اللہ نے انہیں ایسی حیات فراہم کی ہے کہ جب تک قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا، اصحاب کہف کی جو یاد ہے وہ قرآن پڑھنے والوں کے دلوں میں زندہ ہوتی رہے گی۔ انہیں اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا؟ اسی خلوت کی وجہ سے، اسی تنہائی کی وجہ سے، اسی گوشہ نشینی کی وجہ سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے سماج چھوڑا، شاہی مراعات چھوڑی، اپنے خاندانوں کو چھوڑا اور غار کی طرف چلے گئے۔
اور ایک دوسرے سے کہنے لگے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا کہ جب تم نے اس آلائشوں بھرے ماحول کو چھوڑ دیا ہے، ان مشرکین کو چھوڑ دیا ہے، ان کے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے اور اس سے یکسو ہو گئے ہو، تو چلو کسی غار کی طرف جہاں تمہیں یکسوئی حاصل ہو، جہاں تمہارے اوپر اب ماحول کی یہ آلائشیں، یہ نحوستیں اثر انداز نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ غار میں زندگی کیسے بسر کریں گے؟ تو اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی ان کو دیا گیا کہ یَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِالرَّحْمَةِ، اور یہ انہی کا مکالمہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز چھوڑ دو، دین کی حفاظت کے لیے غار میں چلے جاؤ۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا دے، تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرے، اور اللہ نے ایسی آسانی پیدا کی کہ سالہ سال تک ان پہ نیند طاری کر دی، انہیں دنیا کے کسی سہولت کی ضرورت سے ہی مستغنی کر دیا، اور جب اٹھایا تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اٹھایا بھی اس لیے کہ ماحول میں چرچا ہو جائے، ماحول میں چرچا کرنے کے لیے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھایا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس اس طرح بلایا کہ وہ اپنے پیچھے اپنا ذکر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اب یہ اتنا بڑا اعزاز جو ان کو ملا، تو اس میں بنیادی کردار ان کی خلوت کا تھا، ان کی تنہائی کا تھا، ان کی گوشہ نشینی کا تھا، اپنے ماحول، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعزاز تھا۔ تو کبھی کبھار ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑتی ہے، خلوت اختیار کرنی پڑتی ہے، اور کبھی عبادات کے لیے بھی خلوت اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ اعتکاف ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ اعتکاف خلوتوں اور تنہائیوں کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے کہ انسان ہر چیز سے گوشہ نشین ہو کر اللہ کے گھر میں آ کر یکسوئی کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور و فکر کرتا ہے، اس کی عبادات انجام دیتا ہے۔ اعتکاف دیگر عبادات کی طرح قدیم عبادت ہے، جیسے نماز قدیم ہے، روزہ قدیم ہے، اعتکاف بھی قدیم عبادت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ تعمیر کرو، اور ساتھ یہ بھی کہا وَطَهِّرْ بَيْتِي کہ اے ابراہیم میرے اس گھر کو صاف رکھو، اس کی صفائی کا اہتمام کیجیے۔ کیوں؟ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی اعتکاف کا تصور تھا، تو قرآن کریم اس کا ذکر کر رہا ہے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ تو اعتکاف کی ایک قدیم عبادت ہے جو کہ ہر زمانے کے اہل حق کے درمیان رائج رہی۔ حضرت مریم کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا، کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے گوشہ نشینی اختیار کی، شرقی جانب تشریف لے گئیں اور ایک حجاب کر لیا، یعنی تنہائی اختیار کر دی، اپنے اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، جیسے معتکفین پردہ گرا دیتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بیت المقدس کے مشرقی جانب اعتکاف میں رہا کرتی تھی۔ تو گزشتہ امتوں میں بھی اعتکاف کا تصور موجود تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال پابندی کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، اور ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں بعثت سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جا کر کچھ عرصے کے لیے تنہائی اختیار کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ قریش میں غار حرا یا دیگر غاروں میں جا کر کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو تنہائی کے حوالے کر دینے کا ایک رواج موجود تھا، کہ جو قریش کے سلیم الفطرت لوگ تھے وہ اس طریقے سے کسی غار میں چلے جایا کرتے تھے اور خلوت اختیار کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی یادگار چلی آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کے بارے میں کہ وہ رمضان کے مہینے میں غار حرا میں جا کر خلوت اختیار فرماتے تھے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرا تشریف لے جاتے تھے، اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ وہ رمضان کا مہینہ ہوتا تھا۔
تو گویا خلوت اختیار کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا ہی سے مرغوب رہا ہے کہ ماحول سے یکسوئی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کا ارتکاز کیا جائے. اور ہجرت کے بعد رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ آپ کا مستقل طرز عمل رہا ہے. اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعتکاف مسنون کہلاتا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر واجب اعتکاف ہوتا ہے. ایک آدمی نظر مان لے کہ میرا یہ کام اگر ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، کوئی 1 دن کا یا 2 دن کا جتنا بھی ہو، یہ واجب اعتکاف ہوتا ہے. ایک اعتکاف نفلی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی وقت مسجد چلے جائیں یا اور وہاں جا کر تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر اختیار کریں. عموماً لوگ مسجد آتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں تو نفلی اعتکاف کا ان کو ثواب ملتا ہے. تو رمضان کا آخری عشرہ یہ مسنون اعتکاف کا زمانہ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال اعتکاف فرمایا اور اپنی حیات مبارکہ کے آخری رمضان میں آپ علیہ السلام نے 20 دن کا یعنی 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا اور امت کو ترغیب بھی دی ہے اعتکاف کرنے کی. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب رکھتا ہے. یعنی کوئی آدمی رمضان کے آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں. یہ تو پورے عشرے کا اعتکاف ہے. اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کا اعتکاف بھی کرتا ہے یعنی نفلی اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں. یعنی اتنی بڑی رکاوٹ اس کے اور جہنم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. آخری عشرے کے اعتکاف کے اور بہت فوائد ہیں. اس میں ایک تو آپ کو غور و فکر کا موقع ملتا ہے، دنیا کی آلائشوں سے اپنے آپ کو بچانے کا موقع ملتا ہے. اس میں انسان کی شخصی افزائش بھی ہوتی ہے کہ باہر آپ ہر وقت دنیا کے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں اور انسان کے اوپر مادیت حاوی ہوتی ہے، روحانیت دبی ہوتی ہے. تو ہر چیز سے جان چھڑا کر مسجد آ کر بیٹھ جائیں، اللہ کے دربار میں آ جائیں، مادیت کو نیچے کریں اور روحانیت کو اوپر آنے کا موقع دیں. جب کاروبار سے جان چھوٹ جائے گی، ملازمت سے جان چھوٹ جائے گی، دنیا کے ہر تعلق سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے تو مادیت دب جائے گی. اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہوگی تو روحانیت کو اوپر آنے کا موقع ملتا ہے. اور اس عشرے کا اعتکاف یہ انسان کے لیے مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. آپ گویا کہ اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ اگر اپنے کسی بدترین دشمن کے دروازے پر بھی جا کر بیٹھے تو وہ بھی صلح کر لیتا ہے، اس کا بھی دل پسیج جاتا ہے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے. یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے دروازے پہ آ جائے، اس کے گھر میں ڈیرہ ڈال کر بیٹھ جائے، 10 دن تک بیٹھا رہے، باہر نہ نکلے، اپنی ضروریات کے لیے نہ جائے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو گویا اعتکاف اللہ جل جلالہ کے حضور اپنی مغفرت کروانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ لیلۃ القدر کا حصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا. اور جب دوسرا عشرہ ختم ہونے والا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ سے سر نکالا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے تھا اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ آخری عشرے میں ہے. اب ہم اس کی تلاش کے لیے آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے، لہٰذا جو آدمی میرے ساتھ یہاں اعتکاف میں ہے وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے. تو گویا لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے آخری عشرے میں رکھی ہے. اور لیلۃ القدر کی فضیلت کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی ایک رات میں آپ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیتے ہیں. 83-84 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات میں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ فضیلت بھی معتکف کو مل جاتی ہے. اگر معتکف لیلۃ القدر میں عشاء کی نماز اور تراویح پڑھ کر سویا بھی رہے تو وہ اللہ کے گھر میں ہے، عبادت کی حالت میں ہے، لیلۃ القدر کا ثواب اس کو پھر بھی مل جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ انسان کو کچھ لمحوں کے لیے تنہائی اختیار کرنی چاہیے اپنی زندگی میں.
اور تنہائی میں تدبر کی عبادت کرنی چاہیے۔ ذکر اذکار بھی لوگ کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن تفکر کرنے والے لوگ نہیں رہے جو غور و فکر کریں، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کریں، اپنے مقصد پر غور و فکر کریں، اس مقصد کے حصول میں کتنی کامیابی ہوئی ہے اس پر غور و فکر کریں، اپنے اخروی انجام کو سامنے رکھیں کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنے والے لوگ اب نہیں رہے۔ تو غور و فکر کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اور اس عادت کا یہ بڑا سنہری موقع ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، مسلمان اعتکاف کی نیت کر لے۔ اگر پورے عشرے کا اعتکاف نہ کر سکے تو کم از کم چند لمحات کا ہی اعتکاف کر لیا کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب سے عشاء کے درمیان مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے۔ تو کم از کم رمضان کے مہینے میں اس فضیلت کو حاصل کیا جائے کہ جب آپ مغرب کی نماز کے لیے آئیں تو اس کے بعد اوابین کے نوافل پڑھیں اور مسجد میں ہی بیٹھے رہیں، عشاء کے بعد گھر جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بہت زیادہ کھانے پینے سے آدمی محفوظ رہتا ہے اور تراویح کی عبادت آسانی سے انجام دے سکے گا۔ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑا سنہری موقع ہے کہ اس آخری عشرے کا اعتکاف کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مستقل معمولات میں سے تھا کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور یہ آپ علیہ السلام کے اس معمول پر عمل درآمد کرنا اب مسلمانوں میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کا محلہ ہوتا ہے اور ان کی مسجد میں 2 4 10 15 لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتکاف کی اہمیت اب ہمارے دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون اعتکاف کیا جائے پورے عشرے کا، تاکہ ایک تو تفکر کی عادت پڑے اور پھر انسان کو اس آخری عشرے کے اعتکاف کا اجر بھی مل جائے۔ اور اگر یہ مشکل ہو تو زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں اعتکاف کی نیت سے گزارا جائے، نفلی اعتکاف کیا جائے، اور اس میں ذکر اذکار، تلاوت، نوافل کے ساتھ ساتھ تفکر اور تدبر کی بھی عادت اپنائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔